ایک ظالم بادشاہ نمرود، وہ کیسے پیدا ہوا، اس کے والد کا نام کیا تھا، اور وہ کیوں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ وہ نمرود جس کی پیدائش اللہ نے کی، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے نمرود کو کیوں تباہ و برباد کر دیا، یہ سب کچھ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ نمرود کا باپ بھی ایک بادشاہ تھا، مگر وہ نامرد تھا۔ اس کی ماں نے سوچا کہ اگر ہمارا کوئی بیٹا یا وارث نہ ہوا تو ہماری بادشاہت کو کون سنبھالے گا۔ نمرود کی ماں نے اپنے ایک نوکر کے ساتھ ہی بدکاری کی، اور بدکاری کرنے کی وجہ سے نمرود پیدا ہوا۔ نمرود اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ عیش و عشرت کرنے کے لیے پانی پر سفر کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تمام کے تمام لوگوں کی روحیں قبض کر لو اور ایک ماں اور بیٹے کو چھوڑ دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کی ماں کی روح کو بھی قبض کر لو اور بیٹے کو پانی پر چھوڑ دو۔ اس طرح اس بچے کو پانی کے اوپر چھوڑ دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی حفاظت کی۔ یہی بچہ جوان ہو کر نمرود بنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت عطا فرمائی اور اس کو طاقت عطا کی، مگر جب اس کو طاقت مل گئی تو یہ اپنے رب کو بھول گیا۔ نمرود ایک ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے جھوٹا خدا ہونے کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ اگر کوئی بھی شخص اس کو خدا نہ مانتا تو وہ اس پر ظلم ستم کرتا اور اس کو قتل کروا دیتا۔ اسی کے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، مگر اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ نمرود کے دور میں ایسا وقت بھی آیا کہ ہر طرف قحط سالی چھا گئی۔ جتنے بھی لوگ تھے تمام لوگوں کے پاس خوراک اور اناج ختم ہو گیا۔ جو بھی نمرود کے پاس جاتا اور نمرود کو استغفر اللہ خدا مانتا، نمرود اس کو اناج عطا کر دیتا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نمرود کے دربار میں پہنچے اور اس کو جا کر کہا کہ مجھے اناج دو۔ نمرود نے کہا کہ تم مجھے خدا مانتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو زندگی دینے والا ہے اور میرا رب موت دینے والا ہے۔ نمرود نے بھی ایک جھوٹی چال چلی، ایک شخص کو آزاد کر دیا اور ایک کی گردن اتار دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر واقعی تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال کر دکھا۔ پھر اس ظالم نمرود نے ایک اور نئی چال چلی۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، واقعی تیرا رب ہے تو اپنے رب سے ہی اناج مانگ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سامنے ایک ریت کا ڈھیر دیکھا۔ اپنے گٹو میں ریت بھر کر ساتھ لے گئے اور جا کر سو گئے۔ کچھ دیر کے بعد آپ کی بیوی نے اس گٹو کو کھولا تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ ریت آٹا بن چکی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کی بیوی نے کھانا پیش کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ ریت کو اللہ تعالیٰ نے آٹے میں بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نمرود کے پاس انسانی شکل میں ایک فرشتہ بھیجا اور فرشتے نے جا کر اس کو پیغام دیا کہ تم اپنا جھوٹا خدا ہونے کے دعوے کو ختم کر کے اس وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ تو ہم تمہاری سلطنت کو قائم رکھیں گے اور تمہیں تباہ و برباد نہ کریں گے۔ اس فرشتے نے یہ الفاظ 2-3 دفعہ دہرائے، مگر نمرود نے اس بات سے انکار کر دیا اور وہ اپنے جھوٹے دعوے پر قائم رہا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے نمرود کی قوم پر مچھروں کا عذاب بھیجا۔ مچھر اتنے زیادہ تھے
मच्छर सारे के सारे लोगों का खून पी गए और उनका गोश्त भी खा गए, यहाँ तक कि उनकी हड्डियां ही बाकी रह गईं। इतने ज्यादा मच्छर थे कि सूरज की रोशनी भी नजर नहीं आती थी। बेशक उसका अजाब बहुत शदीद है। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि एक मच्छर नमरूद के नाक में चला गया और वो नमरूद को तंग करने लगा। नमरूद ने अपने साथियों से कहा कि इसका इलाज किया जाए। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, नमरूद ने अपने सर पर डंडे लगवाना शुरू कर दिए और जो उसके सर पर जूते और डंडे मारता वो उसका हमदर्द होता। यही किस्सा 400 साल तक चलता रहा, जहाँ तक कि नमरूद अपनी कैफियत को पहुंच गया और अल्लाह ताला ने उसको तबाह बर्बाद कर दिया। नमरूद एक जालिम और तकब्बुर करने वाला बादशाह था। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसकी हदायत के लिए भेजा, मगर इस जालिम ने चाल चली और अल्लाह के प्यारे नबी को आग में डाल दिया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहते हैं, जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि नमरूद ने मेरे खलील को आग में डाल दिया है और मेरा खलील आग में ना पहुँचे, उस वक़्त से पहले ये तख्त मेरे खलील के नीचे होना चाहिए। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं उस वक़्त अपनी रफ्तार के साथ आया और वो तख्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नीचे रखा। कई दिन तक वो आग जलती रही, मगर अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया कि तू ठंडी और सलामती वाली हो जा, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चंद दिनों के बाद जिंदा और सलामत निकल आए। फिर नमरूद के लोग कहने लगे कि ये तो हमसे भी बड़ा जादूगर है। अल्लाह ताला की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि या इलाही, हमने कुरान और हदीस की रोशनी में जो भी हक सच बयान किया, अगर इसमें कोई भी गलती कुताई है तो उसको तो माफ़ फरमा, और अपने हबीब के सदके हमारी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा, और फ़लस्तीन वालों पर अपना रहम और करम फरमा, और ज़ालिम हुक्मरानों को जो इस वक़्त पाए जा रहे हैं तबाह बर्बाद फरमा, और अनकरीब इस मुल्क पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम कायम